السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کشمیر روئے زمین پر ایک جنت نظیر خطہ۔ اہل جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، اہل جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت۔ جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی، لیکن آج کے اس دور میں کشمیر کا نام لیں تو کشمیر کا نام لیتے ہی ذہنوں میں جنگ کا نقشہ دوڑ جاتا ہے۔ کشمیر کا نام لیں تو کشمیر میں بکھری ہوئی لاشیں نظر آتی ہیں۔ کشمیر کا نام لیں تو وہاں کی حراستیں یاد آ جاتی ہیں۔ کشمیر کا نام لیتے ہی جبری گمشدگیاں ذہن میں دوڑ جاتی ہیں۔ کشمیر کا نام لیں تو پیلٹ گن سے متاثرہ بے بنائی کے لوگ نظر آتے ہیں۔ کشمیر کا نام لیں تو حراستی قدر یاد آتے ہیں۔ کشمیر کا نام لیں تو املاک کی تباہی و بربادی یاد آتی ہے۔ کشمیر کا نام لیں تو ظلم و جبر کے سائے میں پلتی زندگیاں دکھائی دیتی ہیں۔ کشمیر کا نام لیں تو لاپتہ شوہروں کی منتظر سہاگنیں نظر آتی ہیں۔ کشمیر کا نام لیں تو وہ مائیں یاد آتی ہیں، وہ مائیں آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی ہیں جن کے بیٹے انڈین آرمی کے غنڈے اٹھا کر نامعلوم مقامات پر لے گئے۔ کشمیر کا نام لیں تو آنکھوں کے سامنے دریائے نیلم میں بہتی لاشیں گھوم جاتی ہیں۔ کشمیر یہ وہی خطہ جس کے ہر گھر میں، جس کی ہر بستی میں سوگ پھیلا ہے، ماتم بپا ہے۔ کبھی جنت نظیر تھا، اب اس کے صاف شفاف چشموں کے پانیوں میں خون کی ندیاں رواں ہیں۔ کشمیر میں ہر سو دہشت کا سایہ ہے، ہر جا جنازے رکھے ہیں، ہر بستی اب مظلوموں کی بستی بن چکی ہے۔ اس جلتی بستی میں ہر گام شہداء کا لہو پکار رہا ہے۔ ایک ذرا صبر کے جبر کے دن تھوڑے ہیں۔ اپیل کرتا ہوں دنیا بھر کے مسلمانوں سے، غفلت کی چادر اوڑھ کر سونے والے حکمرانوں سے، اور مطالبہ کرتا ہوں کہ طبل و علم سنبھالو، اپنی تیغ اٹھاؤ، کشمیر کو بچا لو۔ اسلام کے جانباز بیٹو، طوفان روز بروز بڑھ رہا ہے، ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہے، موسم ناموافق ہے، آفات نے کشمیر کو گھیر رکھا ہے۔ بھارتی لٹیروں کے غول کشمیر کے مظلوموں پر آن جھپٹے ہیں۔ ان وحشی درندوں سے اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو بچاؤ۔ ان بھارتی درندوں نے، ان ظالموں نے جنت نظیر وادی کو دوزخ بنا دیا ہے۔ ہر طرف کوہرام برپا ہے، ہر طرف وحشت برس رہی ہے، یوں لگتا ہے ابلیس جنت میں آ گھسا ہے۔ کشمیری پھولوں کو روندا جا رہا ہے، کلیوں کو مسلا جا رہا ہے، ہر طرف مظلوم شہریوں کی لاشوں کی فصل اگی ہے۔ اب بھارت کے وحشیوں کو سولی پر کھینچ ڈالنے کا لمحہ آ گیا ہے۔ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر، آج کشمیر لہو لہو ہے۔ آج 5 فروری کا دن بھی ہے۔ 5 فروری پورے پاکستان میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کی تمام سیاسی تنظیمیں، تمام مذہبی تنظیمیں، پاکستان کے سب لوگ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر مناتے ہیں۔ فروری کے مہینے اور کشمیریوں کی جدوجہد کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ 11 فروری 1984 کو کشمیر لبریشن فرنٹ کے بانی مقبول بٹ کو تہاڑ جیل دہلی میں ایک جھوٹے مقدمے میں سزائے موت دی گئی۔
اسی فروری کے مہینے میں افضل گرو کو ایک جھوٹے مقدمے میں پھانسی کی سزا دی گئی۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ آج شہرگ بھارتی درندوں کے ظلم و ستم سے لہو لہو ہو چکی ہے۔ کشمیری محمد بن قاسم کی راہ دیکھتے دیکھتے تھک چکے۔ آج کشمیری مائیں بہنیں بیٹیاں اس ظلم کے خلاف برسرے پیکار ہیں۔ ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی ڈھونڈنے نکلی ہیں خود آزادیاں کشمیر کی۔ کب تک ظلم و ستم اور بربادیاں کشمیر کی، پوچھتی ہیں یا الہی وادیاں کشمیر کی۔ 21 اپریل 1948 میں انڈیا مسئلہ کشمیر کو خود اقوام متحدہ پر لے کے گیا، جہاں اقوام متحدہ نے بھارت کو حکم دیا کہ کشمیر میں استصواب رائے کروایا جائے، مگر انڈیا مسلسل استصواب رائے کروانے سے انکار کر رہا ہے، بلکہ اب اس نے مظلوم کشمیریوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے۔ یا خدایا توڑ دے اب ظلم و ستم کی زنجیر کو، دے میرے مولا آزادی اب وادی کشمیر کو۔ ٹوٹے گی ہر ایک زنجیر تیرے نام سے کشمیر، یہ خون شہیدوں کا، یہ نور امیدوں کا۔ ہم مل کے بچائیں گے یہ لٹتے ہوئے گھر، ٹوٹے گی ہر ایک زنجیر تیرے نام سے کشمیر۔ وہ دن دور نہیں جب حزب المجاہدین کامیاب ہوں گے، جب کشمیر کو بزور شمشیر آزادی نصیب ہوگی۔ وہ دن دور نہیں ہے جب علی گیلانی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا، جب برہان الدین وانی کا خون رنگ لائے گا۔ انشاءاللہ خطہ کشمیر آزاد ہوگا۔ توڑ اس دست جفا کش کو یا رب، جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا۔ آمین آمین۔